السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زینب فرید خان اور آج کے اس پروگرام پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ہم بات کریں گے ای پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین، آج جو ہمارے گیسٹ ہیں عمار جعفری صاحب، وہ ای پاکستان کے فاؤنڈر ہیں اور ہم ان سے آج سائبر لاس پر بات کریں گے۔ سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اور اب ہمیں اپنا پریشیس ٹائم دینے کا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ سے اس بات پہ ای پاکستان کے حوالے سے اور اس کی انیشیٹو کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن لینا چاہیں گے۔ جی، ای پاکستان کیا ہے؟ بیسیکلی یہ پورے پاکستان میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال ہے تعلیم میں، صحت میں، زراعت میں، وومن اکنامک امپاورمنٹ میں۔ ہم نے اپنے آپ کو الائن کیا ود ایس ڈی جیز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ ایس ڈی جی کیا ہے؟ یہ یو این کا ایجنڈا ہے جو پوری دنیا میں ایکولی اپلائی ہو رہا ہے۔ تمام جو یو این کنٹریز ہیں اس کی سگنیٹریز ہیں، ہمیں بائی ڈیفالٹ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن ان لکیلی پاکستان میں ابھی اسپیشلی گراس روٹس کے اوپر اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو ہم ای پاکستان کے پلیٹ فارم کے انڈر یونیورسٹیز کو، این جی اوز کو، ٹیکنالوجی پارٹنرز کو، فورمز کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، پہلے تو سمجھنے کے بعد وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ دیر آر ٹوٹل 17 ایس ڈی جیز اور ہر ایس ڈی جی کے تحت کچھ ٹارگٹس ہیں۔ دیر آر ٹوٹل 169 ٹارگٹس۔ ہمیں ان تمام ٹارگٹس کو فوکس کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر وومن اکنامک امپاورمنٹ ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے پہلے خواتین کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے، ان کو انپروڈکٹیو سائیکل سے باہر نکالنا ہے، پھر اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو ای پاکستان مختصراً ایک پروگرام ہے۔ میری آرگنائزیشن جو ہے CIT، وہ اپنے اس پروگرام کو لے کے 50 ضلعوں میں پہنچ چکی ہے۔ کرنٹلی وی ایگزسٹ ان 50 ڈسٹرکٹس آف پاکستان۔ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے اپنے پارٹنر کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اس ملک میں اس کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اسکول ہے، کوئی NGO ہے یا کوئی بھی انیشیٹو ہے، وہ ہمارا پارٹنر بن سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے تو بات ہم لوگوں نے کر لی کہ ہمیں اپنے جو یوتھ کو ہے اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ سر، لیگل فرٹرنیٹی کے بارے میں کیا کنٹریبیوشن، لیگل فرٹرنیٹی کی کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اس ای پاکستان کی انیشیٹو میں؟ دیکھیے، ای پاکستان جو اس کی بنیاد انٹرنیٹ ہے۔ اگر انٹرنیٹ سیکیور نہیں ہوگا تو یہ ای پاکستان کبھی نہیں چل سکتا۔ انٹرنیٹ سیکیور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جتنا ایک صحت مند ذہن کام کرتا ہے ای پاکستان پہ، اس سے کہیں زیادہ ایک کرمنل بھی کام کر رہا ہے اس کے اوپر۔ تو لیگل اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو سائبر کرائم لاس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیے، اس میں تھوڑا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ سائبر سیکیورٹی اور چیز ہے، سائبر کرائم اور چیز ہے۔ سائبر کرائم کی کوگنیزنس لینا، مجرموں کو پکڑنا، یہ پیورلی FIA کا کام ہے، اس میں بھی NR3C کا کام ہے۔ لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو اویئر کرنا سائبر سیکیورٹی کے اوپر، ڈو اینڈ ڈو ناٹ بتانا، یہ FIA کا کام بالکل نہیں ہے گا۔ یہ سول سوسائٹی کا کام ہے، یہ میڈیا کا کام ہے، یہ ان اداروں کا کام ہے جو پبلک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں گے۔ لیگل سیکشن کے لوگوں کا کام ہے کہ وکلا آگے آئیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سائبر کرائم ہے، اس کو مت کرو، کرو گے تو FIA پکڑ لے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں بچوں کے اندر سائبر اسکاؤٹس پیدا کرنے چاہیے، لڑکیوں میں سائبر گرل اسکاؤٹ پیدا کرنے چاہیے، یونیورسٹی میں جا کے بچیوں کو بتانا چاہیے۔ سب سے زیادہ وکٹم ہے ہمارے سائبر فراڈس کی وہ بچیاں ہیں، گھریلو خواتین ہیں۔ ان کو ایک SMS آتا ہے، ان کو ایک فون کال آتی ہے کہ جی آپ کی لاٹری نکل آئی ہے، اور لوگ پیسے لوٹ لیتے ہیں ان سے نا، روز لوگ لوٹ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں لیگل اسپیکٹ کو کور کرنا بہت ضروری ہے۔ سر، سائبر لاس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پاکستان میں؟ دیکھیے، لا تو موجود ہے، ٹھیک ہے، گیپس آئے اس میں۔ 2002 میں ہم ETO لے کر آئے، 2007 میں ہم PICO لے کر آئے، اب نیا لا آ گیا ہے سائبر کا۔ اس کی خرابیوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ امپلیمنٹ ہوں گے تو خرابیاں سامنے آئیں گی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اس کو نا۔ جوڈیشری کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وکلا کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سول سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، کوئی اسپیمنگ کر رہا ہے، آپ کو بہت سارا ایمیلیں بھیج رہے گا، کوئی آپ کی سائبر اسٹاکنگ کر رہے گا، کوئی آپ کی سائبر بلنگ کر رہا ہے بچے کی، آپ کی کوئی آپ کو تھریٹ دے رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو اس تمام کی جرم کی ایک سزا موجود ہے لا کے اندر نا، وہ سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ آپ ذرا یقین جائیں، لوگوں کو لاز نہیں پتہ، عمل تو اس کے اوپر بعد میں ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یس، ہر لا میں کوئی نہ کوئی لکونہ رہ جاتا ہے، خرابی رہ جاتی ہے گی۔ جب وہ امپلیمنٹ ہوں گے خرابی سامنے آئیں گی تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے گی۔
میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی لا آخر لا نہیں ہوتا ہے گا، اس کو امپرومنٹ کے پروسیس گزرنا چاہیے، لیکن ابھی ایک گیپ موجود ہے کہ جرم ہو رہے ہیں لیکن اس کی لا کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہے گی۔ ایف آئی اے کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کا مین پاور ہی نہیں ہے گی، ان کا دن میں 200 کمپلینٹس آ رہی ہیں اور 2 کمپلینٹ ہینڈل کرنے کی ان کا مین پاور ہے، تو کیسے ہوگا؟ باقی اب پینڈنگ ہو جائیں گی، ان اٹینڈ ہو جائیں گی، اور کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اگر آپ نے جسٹس ڈیلے کر دیا، ڈینائی کر دیا آپ نے اس کو۔ ہول ڈسکشن دیٹ کہ ہمیں صرف لوگوں پہ اپنے انسٹیٹیوشنس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے سائبر سیکیورٹی کے لیے، ہم میں سے ہر بچہ، ہر لڑکی، ہر لڑکے کو ایک سائبر آرمی کا پارٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی بھی سائبر بلی کرتا ہے سو ہم اس کو خود ہی رسپونڈ کر سکیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کس فورم پر جانا ہے، کیسی کمپلین ان کو اپنی رجسٹر کروانی ہے۔ لیکن سر ایف آئی اے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، جسٹ بیکاز جیسے ہم نے بات کی میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی کی، تو سر فیس بک جو ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ امریکہ اس ٹائم پہ میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ جو انڈیا کے اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انڈیا کو وہ ہر جگہ سپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنلی بھی، اور سر اس کی جو ایک سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہر طرح سے وی نو دیٹ کہ جو گوگل کے اونرز ہیں دیر انڈینس، تو سر آپ پاکستانی کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے اس بارے میں کہ ہمیں اس طرح کا what we are supposed to do to be the owner of that social media؟ دیکھیے ایسا ہے کہ 2005 میں ایک بداپیسٹ کنونشن آیا تھا، وہ کیا تھا کہ جی اب سائبر کرائم شروع ہو گئے ہیں، 2005 کی بات کروں، آج سے 12-13 سال پہلے سائبر کرائم شروع ہو گئے ہیں، ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے گا؟ یہ جتنی آج آپ چیزیں پڑھتی ہیں، اسپیمنگ، سائبر اسٹاکنگ، سائبر بولنگ، لاز، اس کی ڈیفینیشن اسی میں طے ہوئی تھی 2005 کے اندر۔ ملکوں سے کہا گیا کہ اس کو آپ ریکٹیفائی کریں، انڈورس کریں، کئی ملکوں نے نہیں کیا، لیکن ہم بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ ہمارے فورن آفس کو، ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹس کو اس پہ فوری طور پہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ فیس بک کی آپ نے مثال دی ہے کہ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، آپ نے لفظ بولا لیگل میوچل اسسٹنس، وہ کیا چیز ہے بیسیکلی کہ دو مالک آپس میں تعاون کرتے ہیں کہ آپ کے سرور پہ چیز ہوسٹ ہوئی ہے، میرے بینک پہ اٹیک ہو گیا ہے گا، تو کون سا ایسا برج ہو جو اس ہوسٹنگ کی ڈیٹیلز بتائے گی یہ ہوسٹنگ کس نے کی ہوئی ہے، اٹیک کدھر سے آیا گا۔ اچھا، اسے کہتے ہیں کوڈ سفینہ۔ جب تک اپنے ملک میں آپ اس جرم کو رجسٹر نہیں کریں گے ایز پر دی لا آف دی لینڈ، یہ بات بہت ضروری ہے سمجھانا لوگوں کو، اس کے بعد کورٹ ایک سفینہ دیتی ہے، وارنٹ کہتے ہیں کہ جی یہ غلطی جو ہے یہ فلاں جگہ سے ہوئی ہے گی، اس کی کورٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس سے معلومات لے لیں۔ پھر فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا، وہ اس کو جب آپ نے اپروچ کرنا ہو تو ایک ادارہ ہے انٹرپول، ہمارا بھی دفتر موجود ہے انٹرپول کا اسلام آباد کے اندر۔ اب ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ معلومات چاہیے اس سے نا، تو ایمرجنسی کے اندر بعد دفعہ وہ ادارہ ڈیٹ دے دیتا ہے آپ کو ایمرجنسی کے اندر، اگر آپ کوڈ سفینہ دکھا دیں اس کو، بھیج دیں اس کو، یا وہ تھرو انٹرپول دیتا ہے گا۔ لیکن دونوں صورتوں کے اندر وہ کچھ کوشچنز کرتے ہیں آپ سے نا کہ کیا آپ کے ملک میں یہ ہے، کیا آپ نے بوداپیسٹ کنونشن کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے، کیا آپ کے سائبر لاز موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو اس کی اسٹینڈرڈز کیا اپلائی کر رہے ہیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اس اندر بتایا بھی تھا، ایک چیز کامن کرائٹیریا، وہ کیا چیز ہے کہ جو بھی آپ کے ملک میں چیز آ رہی ہے گی، انٹرنیٹ پہ جو لگی ہوئی ہے گی، سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، وہ کسی کرائٹیریا کو کنفارم کر رہی ہے گی۔ دیٹ از اے ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ فار امپلیمنٹنگ گیجٹری آن انٹرنیٹ، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو جب ہم کوشچنز کے جواب فیل کرے ہو جاتے ہیں ہمارے، وہ کچھ ہیومن رائٹس کے سوالات کی بات کرتے ہیں، کچھ جینڈر ایشوز پہ بات کرتے ہیں گے، تو جب آپ اس کو نو یا گول مول جواب دیتے ہیں تو وہ پھر کوآپریٹ نہیں کرتے آپ کے ساتھ۔ وی ہیو ٹو بی ویری مچ اسپیسیفک کہ واٹ آر دیئر ایکسپیکٹیشن فرام اس۔ دیکھیں ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی فیس بک پہ کسی لڑکی کا اگر ہراسمنٹ آیا تو وہ بتا دیں گے فوراً، بھائی وائی شوڈ دے آر ناٹ اوور امپلائی۔ وہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں، جن اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ان کو فنڈ کرتے ہیں، وہ ان کو کمپلائی کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ممالک یہ کام کریں گے تو ہم معلومات دیں گے اور نہیں دیں گے۔ ویمن امپاورمنٹ میں اب جب ہم بات کرتے ہیں تو ای پاکستان کا رول
بہت زیادہ ایک ہائی لائٹنڈ ہونا چاہیے. ایز اے فیمیل لائر میں آپ سے سجیشن لینا چاہوں گی کہ ایک لڑکی کو کس طریقے سے اپنا سائبر جو سپوز اف شی گیٹس تھریٹنڈ اور اس کو سائبر کوئی بھی تھریٹ آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے اپنا جو ہے کمپلین رجسٹر کروانی چاہیے. دیکھیے سب سے پہلے جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے وہ آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ پاسورڈ اسمارٹ بنائیں اپنا, اس کو الفا نومیرک ڈیجٹ ڈالیں اس کے اندر تاکہ بروٹ فورس اٹیک نہ ہو سکے اس کے اوپر. یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز شیئر نہ کریں سوشل میڈیا کے اوپر. پھر جو اس کی سیکیورٹی سیٹنگز ہوتی ہیں کسی بھی سوشل میڈیا کی سیکیورٹی انسٹاگرام ہوتا ہے, کسی کی بھی ہوتی ہے, فیس بک کی ہوتی ہے, اس کا لمیٹڈ رکھیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتی پبلک تو آپ کیوں کرتی ہیں پبلک, یہ ہو گیا. چلیں اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ کوئی سائبر کرائم ہو گیا تو سب سے پہلے اس کی رپورٹ درج کرائیں. اچھا, جو اسٹریٹ پولیس ہے یا جو پولیس اسٹیشن ہے وہ اس کو رجسٹر نہیں کرتا, ایف آئی آر کا موجود نہیں ہے تو اس کا طریقہ کاری ان کی ویب سائٹ ہے nr3c.gov.pk, اس پہ آپ جائیں. وہاں پہ کمپلینٹ کا بٹن لگا ہوا ہے گا, اس کو پریس کریں تو فارم کھل جاتا ہے گا. آپ فارم بھریں, سینڈ کریں تو آپ کو یہ رسپانس آتا ہے کہ کمپلینٹ ہیز بین رجسٹرڈ. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے گا, اس کے ذریعے آپ اس سے اپنے کیس کی پروگریس بھی پوچھ سکتی ہیں کہ یس ایف آئی اوور ورکڈ ہے آج کل, تو وہ 3 دن کا کہتے ہیں ول گیٹ بیک ٹو یو, نارملی وہ نہیں آتے ہیں گے. تو وہاں کو ایک ہاٹ لائن کا نمبر بھی دیا ہوا ہے گا, اس پہ کال کریں. بٹ ونس یو کال دیم تو جس ای میل آپ کو آئی ہے کنفرمیشن اس میں ایک نمبر ہوتا ہے گا, وہ ریفر کریں کیونکہ ان کا سسٹم سینٹرلائزڈ ہے اسلام آباد کے اندر. وہ جو ایک ٹول فری نمبر ہے جب اس پہ کال کریں گی تو پھر کال لینڈ کرے گی کنٹرول روم کے اندر. ان کو بتایا جائے کہ جی یہ میرا کمپلینٹ نمبر ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, ابھی تک یہ کام نہیں ہوا میرا. سر آخر میں سجیشن لینا چاہوں گی آپ سے ای پاکستان کے حوالے سے کہ ہم کس طریقے سے ایز اے سویلین ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں, کیونکہ آج کل ہماری ورچوئل ایگزسٹنس میٹرز مور دین آر فزیکل ایگزسٹنس آن سوشل میڈیا. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ تعلیم میں ہیں, صحت میں ہیں, زراعت میں ہیں, کلائمیٹ چینج میں ہیں, انوائرمنٹ میں ہیں, اسمارٹ سٹی میں ہیں, اس کام کو سمجھیں پہلے. ہر کام کے 2 ڈیریویٹو ہوتے ہیں, ایک مینو ایک ٹیکنالوجی کا. اس کے ٹیکنالوجیکل چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ایجوکیشن میں ہے. دیکھیے یوڈیمی کیا کر رہا ہے, کورسرا کیا کر رہا ہے, ای ڈی ایکس کیا کر رہا ہے, آن لائن ایجوکیشن کیا چیز ہے. اپنے ذہنوں کو بند نہ کریں. ہم عام طور پر اپنے ذہنوں کو بند کر لیتے ہیں. ہمیں جو چیز آتی ہے اگر ہم نے گنتی سیکھ لی 1 سے 5 تک, ہم 6 سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں گے. علم کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. ایک اور بات, سکسیس کو آپ ورڈ میں ڈیفائن کبھی نہیں کر سکتے. اٹ از اے آن گوئنگ پروسیس. اب اس جگہ پہنچے, میں دیکھا لوگ بہت مطمئن ہو گئے ہیں گے, بس جو کر لیا وہ کر لیا, اس سے آگے وہ محنت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں گے. قومیں سے آگے نہیں جاتی ہیں گی. اس جمود کو توڑیں, ینگ لوگ توڑیں اس جمود کو, خود باہر نکلیں. ڈونٹ لک ٹورڈ گورنمنٹ کہ جی وہ کچھ کرے گی تو میں کچھ کروں گا. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے گی, کرنے دیں اس کو. مجھے ہنسی آتی ہے جب آج کل لوگ ساری امیدیں عمران خان سے لگائے بیٹھے ہیں. بھائی وہ ایک کرپٹ اور اسٹنگی سسٹم کو لے کے چلے گا حلف لینے کے بعد. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ میریکلز فرام ہم. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. اب ایک انیبلنگ انوائرمنٹ آ رہا ہے آپ کے پاس, ایک نئی دنیا کی وہ بات کر رہے ہیں, نئی گورنمنٹ. ان کو سپورٹ کریں. کیا سپورٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو؟ ٹیکنالوجی استعمال کریں اپنے کام کے اندر. ٹیکنالوجی استعمال کرنا ہر ایک کے بس کا بات نہیں ہے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس کا. میں سمجھتا ہوں پاکستان خود بخود ترقی کر لے گی. سر بہت بہت شکریہ آج اس موضوع پر بات کرنے کا. ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے مسئلے کے ساتھ. اللہ حافظ.